جناب اسپیکر، آج مجھے صحیح طور پر سمجھ آیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا، اس کا اصلی مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے۔ آنریبل ممبران فرام کراچی، انہوں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی کہ کراچی میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں مل رہی۔ یہاں سے کال اٹینشن نوٹس آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے بھی اسی مسئلے پر سوالات کیے۔ دیکھیں، ایک طریقہ ہے، اسد عمر صاحب کا بہت احترام ہے، گور ایوب صاحب اپنے وزیر توانائی جو ہیں ہمارے عمر ایوب صاحب، ان کا بڑا احترام ہے۔ جب آپ ایک اسپیسیفک سوال کا جواب دینے کے بجائے تقریر کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس صرف ایک بات ہے، معاف کرنا، ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا دھرا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، میں آپ سے اس بحث میں نہیں الجھوں گا۔ میرے بھائی، بات دراصل یہ ہے جناب اسپیکر، I'm sorry، کہ یہ 4-6 مہینے تک تو یہ فکرے چلتے ہیں۔ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں، تو پھر 2-4 مہینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار، آج 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جواب ہے؟ یہ جواب ہے آپ کا؟ اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب آپ حکومت ہیں، اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ پر سوال کرنا، آپ سے آپ کی پرفارمنس کا مانگنا کہ آپ نے یہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عوامی مسائل ہیں یا کسی جگہ بھی مسئلہ ہے، یا کراچی یا کس ملک کے کسی حصے میں بھی، تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہی اپوزیشن کا بنیادی کام ہے۔ اگر اس پر آپ اتنے سیکھ پا ہو جاتے ہیں، آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خواتین کی عزت اور حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ آپ اس آگسٹ ہاؤس کے آنریبل ممبر ہیں، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ہم کہیں بازار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ رویے کو ترک کیا جانا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، آپ کی چیئر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بڑی سخت رولنگ دینی ہوگی۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ نے کال اٹینشن پر کہا کہ بھئی سوال پوچھیں، آنریبل ممبر یہاں سے اگر کوئی سوال تیار کر کے آئے ہیں، کال اٹینشن ڈالتے ہیں، آپ کی دفتر میں پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار سے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ ایجنڈے پہ آتا ہے۔ اس دن جب سوال کیا جائے تو آگے سے جواب جو آتے ہیں وہ اس ایوان کی توہین ہے۔ اب جو میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، پرویز اشرف صاحب کے سوال بھی جو ہے وہ پورا وہ سوال نہیں ہوتا، اتنی لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ دوسری طرف سے بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ چیز بھی نوٹ کریں نا۔ میں یہ صرف آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ اسد عمر صاحب ابھی چلے گئے ہیں، انہوں نے فرمایا، انہوں نے ایک تاریخ بتائی آج سے کوئی 30 سال پہلے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے اس بحث میں نہیں الجھنا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا، ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، صبح کو ہو گیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے، کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ہم پیچھے منہ کر کے دوسری طرف ہم مارچ کر رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے یہ کیا جواب ہے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبران نے جب یہ سوال کیا اس کا جواب کیا۔ میری ایک آنریبل ممبر نے پوچھا کہ الیکٹرک بورڈ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وفاقی ادارے کے نیچے ہے، نیپرا بھی وفاق کے نیچے ہے، انرجی کا محکمہ بھی وفاق کے نیچے ہے، تو اور اس بورڈ کے اوپر سندھ کے گورنمنٹ کا یا سندھ کا ایک ممبر بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا کوئی جواب آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا؟ اگر فرض کرو اس پہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو جائز بات ہے۔ آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ جہاں پر ہے
جس سرزمین پر ہے وہ صوبہ سندھ ہے. ارے یار یہ کوئی آپ ہمارے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچے وزیر صاحب, میں تو آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ یہ جواب آپ ایک آنریبل منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے, اور ہمارے جو نالج ہے اس میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے جس پر میں ان کا ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں, اور اپنے ممبران کی طرف سے. جناب اسپیکر, میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حالات ٹھنڈے رہے اور ماحول خراب نہ ہو, اور اب بھی میری یہی کوشش ہے. میں اپنے ممبران سے بھی یہ گزارش کروں گا, اور خاص طور پر ان ممبران سے جو کسی وقت جذبات میں آ کر ایسے الفاظ کہتے ہیں اور پھر ان کو واپس لینے میں ان کو تامل ہوتا ہے. اسلم صاحب سے اگر یہ بات ہوگی ہوتی ہے تو ان کو بالکل بہادری کے ساتھ, جرأت کے ساتھ کہنا چاہیے تھا مجھ سے غلطی ہوگی ہے, میں معذرت خواہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا. بہرحال چھوڑیں, اب اس معاملے میں نہیں جاتا. میرا سوال یہ تھا, سوال نہیں تھا پر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے جناب والا, کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر بات بغیر سوچے سمجھے, بغیر ثبوت کے یہاں آ کر ہاؤس فلور آف دی ہاؤس کہہ دیں, اور جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو. پچھلے دنوں ایک معزز منسٹر صاحب نے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر میں واپس آیا تو ایک موٹر سائیکل سوار نے ایک لفافہ مجھے دیا اور اس میں یہ 5 قسم کی. یار کیا بات. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل یہاں سے ایک بندہ اور انہوں نے وہ لفافے میں سے نکالا جو بھی, اور اس میں سے ساری گالیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے قائدین کو دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل ہماری طرف کسی کے گھر میں اگر کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل سوار آئے اور ایک لفافہ دے جائے, اور وہ یہیں اسی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہو کر یہاں آپ کو, میں وہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا, آپ کے بارے میں اگر قصیدہ گوئی کرے یا شاعری کر دے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم اس کو الاؤ کریں اس ہاؤس میں؟ کیا ہمیں الاؤ کرنا چاہیے؟ یہ اس ہاؤس کی توہین ہے. یہ دیکھیں, میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ایک جے آئی ٹی جو ہے اس کے نوٹیفائیڈ ممبران ہوتے ہیں, اس جے آئی ٹی کو کہیں جا کر سبمٹ ہونا ہوتا ہے, اور وہ ہائی کورٹ ہے, اور اس پر سگنیچر ہیں وفاقی ایجنسیز کی پہ, اس پر آئی ایس آئی بھی ہے, ایم آئی نے بھی دستخط کیے ہیں, اس پر رینجرز کے بھی دستخط ہیں, اس کے پولیس کے دستخط ہوں گے, آئی بی کے دستخط. تو آپ نے ایک کہا ہے, ایک ہے جی اس پر تو دستخط ہی نہیں ہے. اچھا بھی وہ لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے ہیں اس پر 4 ہیں, تیسری ہے اس پر یہ ہے. خدا کے لیے اس ہاؤس کو تماشا گاہ نہ بنائیں, اس ہاؤس کو ایک دوسرے کا منہ نوچنے کے لیے نہ بنائیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہ بنائیں. عزت, اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو, آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو, تو آپ دوسروں کے لیڈران کی عزت کرنا سیکھیں. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے پرائم منسٹر صاحب کی بے عزتی کروا دیتے. آپ جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادھر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کی بے عزتی کی جائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی پرائم منسٹر کی, لیڈر آف دی ہاؤس کی یہاں پر بے عزتی ہو. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو آپ اس طرح سے بے عزت کر دیں, بے توقیر کر دیں. اگر آپ کسی کے لیڈر کو بے توقیر کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, آپ فکر مند نہیں ہیں خدا کے لیے. تو یہ میں آپ کی وساطت سے ان وزیر صاحب کو بھی کہوں گا, آج موجود نہیں ہے یہاں پر, کہ یہ ان کا رویہ جو ہے یہ نامناسب ہے. وہ ایک ذمہ دار وزیر ہیں, ایک وفاقی وزیر ہیں. اس طریقے سے کاغذات, پھر اس کے بعد آپ جا کر ٹاک شوز پر بیٹھ جاتے ہیں. چلیں ٹاک شوز پر بیٹھنے پر کوئی, آپ بے شک بیٹھیں, وہاں ہمارے لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں, لیکن یہاں ہاؤس کو تو نہ اس میں انوالو کرے. اس جو 23 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے, جہاں پر یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, ہم سے امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہیں, اس کو تو اس طرح خراب نہ کریں خدا کے لیے, اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے, اپنی لا علمی کی وجہ سے. خدا کے لیے ابھی میں آپ سے گزارش کروں کہ اس مسئلے کو بند کریں. یہ جو ہے, اگر آپ نہیں بند کریں گے تو آپ اپنی افادیت کھو رہے ہیں, آپ وہ کام نہیں کر رہے جو پارلیمان کو کرنا چاہیے.
آپ اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھا رہے، آپ سوالات کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کال اٹینشن کو خالی مذاق سمجھتے ہیں کہ بغیر تیاری کے آگے تو ہم کہیں گے تم کون لوگو، پیپلز پارٹی کا کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ کا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی جواب دینا ہے تو پھر آپ کے سامنے کال اٹینشن رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے سامنے سوال رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو مجھے پتہ ہے آپ کا کیا جواب ہوگا۔ اب بھی آپ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کرا دھرا ہے، یہ مسلم لیگ کا کرا دھرا ہے، اور یہ ہے ٹوٹل آپ کی پرفارمنس، یہ ہے ٹوٹل آپ کا جواب، یہ ہے ٹوٹل آپ کے پاس جواب کہ آپ کے 2 سال ضائع ہو گئے اور ان فضول باتوں میں آپ نے ضائع کر دیے۔ آپ نے ایک قدم بھی رائٹ ڈائریکشن